ہماری بیٹیوں کو ہم نے بازاروں میں بے نقاب بھیجنا شروع کیا. ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے. مگر آئیے اے اہل بیت کی محبت کی کانفرنس میں آنے والوں، مجھے یاد آ گئی ہے وہ بات کہ جس کے دوپٹے پہ 17 پیون لگے تھے. یہ بات میں اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا ہوں یا کوئی کہانی قصہ نہیں ہے. علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث، انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی پاک کے دوپٹے پہ 17 پیون تھے. اور ذرا وہ 17ویں پیون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اگر خواتین یہاں موجود ہے اور سن رہی ہے، دوپٹوں سے تجوریاں بھری ہے، پھر بھی گلے میں دوپٹے لٹکا کر کے قوم کی بیٹیاں نکلتی ہے. لباس سے تجوریاں بھری ہے، پھر بھی قوم کی بیٹیاں اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرتی ہے. جس کے گھر میں تو کوئی دوپٹہ نہیں تھا ایک دوپٹے کے سوا، اور پھر وہ دوپٹہ اوڑھتے اوڑھتے اتنا پھٹ گیا تھا کہ اوڑھنے کے قابل نہ تھا. سیدہ کی سر اقدس پر وہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا. جو روایت میں نے پڑھی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں. دوپٹہ اگر یوں اوڑھا جاتا ہے تو یہاں سے وہ پھٹا تھا، اس لیے اوڑھنے کے قابل نہ رہا. مولا مشکل کشا نے کہا بی بی آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا. آپ ایک کام کریں، آپ کے ابا قاسم نعمت ہے، ان کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو آپ جائیں اور اپنے ابا سے ایک دوپٹہ تو مانگ لیں. لیکن غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی نے کہا علی یقیناً وہاں سے کوئی خالی تو نہیں جاتا، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی کہ بابا سے کچھ مانگوں. بابا سے کچھ مانگو میری ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے والد کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی، اپنے باپ کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی. اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا چہرہ اگر کسی کا سب سے زیادہ مشابہ تھا تو سیدہ فاطمہ کا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کے سب سے زیادہ مشابہ تھا. چلتی بھی تھی تو حضور کے انداز میں چلتی تھی، اور جب بولتی بھی تھی تو جیسے جچے تلے جملے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے نکلتے تھے ویسے ہی جچے تلے جملے سیدہ کی زبان سے نکلتے تھے. حضور کی سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے اگر سخاوت مصطفیٰ ہمیں دیکھنا ہوتا تو ہم فاطمہ کی سخاوت دیکھتے، چہرے مصطفیٰ دیکھنا ہوتا تو مجھ سیدہ کا چہرہ دیکھتے، حضور کی چال ڈھال دیکھنی ہوتی تو سیدہ کی چال ڈھال دیکھتے، حضور کا حلم اور صبر دیکھنا ہوتا تو سیدہ کا حلم اور صبر دیکھ لیتے. گویا جس نے فاطمہ کو دیکھا اس نے آمنہ کے لال کو دیکھنے کا مزہ حاصل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت. اپنے والد کے مزاج کو جانتی تھی، سب کو عطا کرتے ہیں کریں گے، بھیجا یہ قدرت نے عطا کرنے. کہتی ہے کہ علی میری ہمت نہیں ہوتی بابا سے مانگنے کے لیے، اگر آپ یہ کام کر سکتے تو آپ جائیں. اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں میری بہنوں سے گزارش ہے تھوڑا توجہ کریں. خدا کی عزت کی قسم اگر یہ شہزادی کونین چاہتی تو روزانہ جنت کے دوپٹے زمین پر آتے، لیکن اس طرح زندگی گزارنے میں حکمت کیا تھی تاکہ قوم کی غریب بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا مل جائے. پیون والا لباس کوئی پہنے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غریب ہو گئی، بلکہ پیون والا لباس دیکھ کر لوگ کہے کہ سنت فاطمہ پر عمل کرنے والی ہو گئی. یعنی غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، اس لیے یہ زندگی گزاری. ورنہ خدا کے عزت کی قسم جس کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا غوث اعظم جب روزانہ نیا لباس پہن سکتے ہیں تو سیدہ بھی پہن سکتی تھی. اگر کسی غریب کی بیٹی کہتی کہ سیدہ نے تو روز نیا پہنا، میں کہاں سے نیا لاؤں؟ کیا نبی کا گھرانہ امیروں کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو سیدہ نے پھٹا پہن کر بتایا کہ تمہاری غربت پر ہم نے
نے سنت کے پردے ڈال دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میری ہمت نہیں ہوتی، علی اگر تم یہ کام کر سکو تو آپ جا کر یہ کام کریں۔ مولا مشکل کشا گئے، حضور کے گھر میں اجازت لی، بیٹھ گئے، سرکار کو سلام کیا، بیٹھ گیا۔ آقا نے پوچھا علی کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور یوں آیا ہوں، یوں ہی آیا ہوں، کیونکہ اب وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی بھی ہمت جواب دے گئی۔ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے توڑ دینا الگ عنوان ہے، لیکن بارگاہ رسالت میں گفتگو کرنا ایک الگ عنوان، فرق ہے نا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ وہاں تو جبریل بھی پر سمیٹ کر آتے ہیں، وہاں تو اللہ اکبر سانس لینے کو بھی اہل عشق بے ادبی تصور کرتے ہیں۔ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردم می آیا جنید و بایزید ایجام۔ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے، وہ زمین کا حصہ وہ ہے جسے عرش بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جسے عرش بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مولا مشکل کشا بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کا حضور یوں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا علی چہرے کا خد و خال بتاتا ہے، کوئی مقصد لے کر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ عرض کی آقا آپ کی جو شہزادی فاطمہ ہے اس کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اب وہ دوپٹہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا، اگر آپ اسے ایک دوپٹہ دے دیں تو وہ دوپٹہ اوڑھ لے، سیدہ وہ دوپٹہ اوڑھ لے۔ حضور کا جواب سنیں، اللہ کے حبیب صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے۔ سیدہ نے مولا مشکل کشا سے کہا آپ جائیں، اگر آپ دوپٹہ کہہ دیں مانگ لیں تو بات اور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سنا کہ مولا مشکل کشا گئے اور کہنے لگے کہ حضور بی بی کے لیے، سیدہ کے لیے دوپٹہ چاہیے، پھٹ ایسا گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں۔ سرکار نے کہا علی ابھی تو بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ چونکہ آپ آئے ہیں تو میری ذاتی ملکیت میں اس وقت، حالانکہ سب انہی کی ملک ہے، لیکن بس حضور کی شان ہی شان ہے نا، حضور کی شان ہی شان ہے۔ حضور انکساری بھی فرماتے ہیں، بڑے مرتبے ہیں، جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں وہی تو انکساری کرتے ہیں، ورنہ جس کی کوئی اوقات نہیں اس میں انکساری کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ میری ملکیت میں، ذاتی ملکیت میں اس وقت ایک اونٹ کا چمڑا موجود ہے، فاطمہ سے کہنا کہ یہ اونٹ کا چمڑا لے اور اسی سے اپنے دوپٹے پہ پیون لگا لے اور اس کو اوڑھ لے۔ میں کہتا ہوں اس وقت اگر معاذ اللہ کوئی بھکاری بھی ہونا، بھکاری ملانے کے سے سمجھانے کے، جو بھیک مانگ کے پیٹ بھرتا ہو، 2 روٹی بھیک مانگ کے کھاتا ہو، اس کی بیٹی کے دوپٹے پر بھی چمڑے کا پیوند آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن یہ خاندان رسالت ہے، اجازت کے بغیر جبریل گھر میں نہیں آتے۔ حضور جن کے استقبال کے لیے بار بار اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوں، لیکن زندگی کیسی زاہدانہ ہے کہ فرمایا کہ لے جاؤ، فاطمہ سے کہنا اسی چمڑے کا پیون لگا لے۔ مولا کائنات وہ لے کر آئے، کہا فاطمہ تمہارے بابا نے یہ چمڑا دیا ہے کہ اس کا پیون لگا لو دوپٹے میں۔ بی بی نے اس کا پیون لگایا، یہ 17واں پیون تھا بی بی کے دوپٹے میں، اس کا پیون لگایا، اور پیون لگا کے جب دوپٹے کو سر پہ رکھا تو اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ جب وہ دوپٹہ سر پہ آیا تو حضور آئے، سرکار نے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دیکھا اور پیون میں چمڑے کو دیکھا، حضور سے برداشت نہ ہو سکا، حضور رو پڑے۔ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شہزادی کونین کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس پہ چمڑے کا پیون ہے، اور حضور روتے ہیں تو مولا کائنات بھی رو پڑے اور بی بی پاک بھی رو پڑی۔ تو سرکار نے پھر دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کیا تم لوگ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں؟ یہ زندگی صرف اس لیے تھی، مگر
بتانے کا مقصد یہ ہے، اصل بات جو ہے 17 پیون والا دوپٹہ اوڑھ کر بھی غیرت اور حیا کا یہ حال ہے کہ کسی نے ایک بار امام حسین سے کہا تھا حسین تمہاری امی بڑی نیک تھی، تو فرمایا تو نے سچ کہا، اس لیے کہ میری والدہ کا جب وصال ہوا تو میری عمر 6-7 سال سے زیادہ کی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے دوپٹے کے نیچے کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا، میں نے اپنی ماں کے سر کے جو بال ہے جو دوپٹے کے نیچے ہوتے تھے میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، بیٹے سے یوں بالوں کی حفاظت کی۔ اور آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ آج بیوٹی پارلر میں جا کے مردوں کے سامنے سر بھی ننگا کرے اور چہرہ بھی بے نقاب کرے، پھر لوگ کہتے ہیں امت میں مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ جس قوم کی مائیں جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی تھی، جب وہ مائیں آوارہ گردی کرے گی تو امت پر مصیبت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟